بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو یاسر محمود کا سلام۔ آج میں آپ کے سامنے جان میکسویل کی بڑی مشہور زبانہ کتاب ڈیولپنگ دا لیڈرز اراؤنڈ یو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس کتاب کے بارے میں ایک مختصر سا تعارف آپ کے سامنے میں عرض کی دیتا ہوں۔ بیسیکلی یہ کتاب لیڈرز کے بارے میں لکھی گئی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ ایک لیڈر کیسے اپنے ارد گرد لوگوں کو اور اپنی ٹیم کو ایک عظیم لیڈرز میں تبدیل کر سکتا ہے، جو اس کے لیے آئندہ آنے والے وقتوں میں بڑا ہیلپ فل ثابت ہوں گی۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ یقیناً ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی جگہ پہ ایک لیڈر کا رول پلے کر رہا ہوتا ہے، تو کیا پتہ کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بھی ایک بہترین رہنمائی کا سبب بن جائے۔ تو شروع کرتا ہوں میں اس کتاب کے چیپٹر نمبر 1 سے۔ ٹوٹل اس کتاب کے 10 چیپٹرز ہیں، تو ہر ایک چیپٹر کا ایک مختصر سا خلاصہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ تو جو چیپٹر نمبر 1 ہے اس سے میں سٹارٹ کرتا ہوں۔ تو چیپٹر نمبر 1 جس کا نام ہے دا لیڈرز کی کوسچنز، ایم آئی رائزنگ اپ پوٹینشیل لیڈرز، یعنی یہ لیڈر کا اپنے آپ سے ایک سوال ہوتا ہے کہ کیا میں قابل رہنما پیدا کر رہا ہوں۔ تو جتنے بھی عظیم لیڈر ہوتے ہیں ان میں یہ بات بڑی مشترک ہوتی ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے اندر ایک لیڈرشپ کی کوالٹی پیدا کرتے ہیں، اور جب یہ خصوصیت ان کے اندر پیدا کرتے ہیں تو یہ نہ صرف ان لوگوں کی بہتری کے لیے ہوتا ہے، ان کی ترقی کے لیے ہوتا ہے، بلکہ یہ اس لیڈر کے لیے اٹ سیلف ایک بڑی اچھی چیز ہوتی ہے آگے بڑھنے کے لیے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ ان میں سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اگر لیڈر اپنے متعلقہ کے لوگوں کی جو تربیت کرے گا، ان کے اندر ایک لیڈرشپ کی خصوصیت پیدا کرے گا، تو نہ صرف وہ آگے بڑھیں گے بلکہ یہ لیڈر خود بھی آگے بڑھے گا، اور اسی طرح وہ جتنے زیادہ ہائی کوالٹی کے لوگ ہوں گے اتنی ہی زیادہ آرگنائزیشن ڈیولپ کرے گی، آگے بڑھے گی، اور اپنے ارد گرد جو پوٹینشیل لیڈرز ہوتے ہیں ان کی ٹیم تیار کرنے سے ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ ورک لوڈ جو ہے وہ بھی کم ہو جائے گا۔ اسی طرح جب ورک لوڈ کم ہوگا، ڈسٹریبیوٹ ہوگا، تو آٹومیٹیکلی آرگنائزیشن جو ہے وہ گرو کرے گی اور ڈیولپ کرے گی۔ اسی طرح چیپٹر نمبر 2 جس کا نام ہے دا لیڈرز ٹفسٹ چیلنج کریٹنگ اے کلائمیٹ فار پوٹینشیل لیڈرز، یعنی لیڈر جو ہوتا ہے وہ دوسرے لیڈرز کے لیے ایک ایسا سازگار ماحول پیدا کرتا ہے کہ وہ بھی لیڈر بن سکیں۔ دوسروں کے لیے لیڈرشپ کا ماحول پیدا کرنا یہ کیوں ضروری ہے اور اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ایک لیڈر کے لیے ایک آرگنائزیشن ہوتی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے جب وہ کسی آرگنائزیشن میں کام کرتا ہے، کیونکہ آرگنائزیشن کے اندر ایک لیڈر جو ہوتا ہے وہ چینج ایجنٹ کے طور پہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس کا جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کوئی بھی کام، کسی بھی ٹاسک، کسی کو ٹارگٹ کو حاصل کرنے کا، اس کا امپیکٹ جو ہے اس کے سب آرڈینیٹس جو اس کے نیچے کام کر رہے ہوتے ہیں لوگ، ان پہ لازمی ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کو دیکھ کے سیکھتے ہیں اور پھر اس جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے لیڈر کون کون سے اقدامات کر سکتا ہے، اس کتاب کے اندر جو بیان کیے گئے ہیں ان میں سے چند میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں کہ ایک لیڈر اپنے آرگنائزیشن کے اندر اپنے آپ کو ایک اچھے رول ماڈل کے طور پہ ظاہر کرے، کیونکہ جو وہ کرے گا لوگ بھی اس کو فالو کریں گے اور اسی طرح کریں گے۔ تو وہ غور کرے، ایک لیڈر کے باصلاحیت جو لوگ ہیں جن کے اندر لیڈر بننے کی کوالٹی ہو، ان کے اوپر غور کرے، ان کی ضروریات اور ان کی خواہشات کے متعلق جانے، اور یہ دیکھے اور مشاہدہ کرے کہ ان میں سے کون سے لوگ ہیں جن کے اندر لیڈر بننے کی صلاحیت موجود ہے اور وہ کیا چاہتے ہیں۔
جو لوگ کام پر توجہ دیتے ہیں، جو معیاری کام کرتے ہیں، ان لوگوں کی کارکردگی ان لوگوں سے بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے جو صرف اپنی جاب کو سیکیور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ایک لیڈر ہوتا ہے، ایک عظیم لیڈر ہوتا ہے، وہ اس بات پہ بڑی گہری توجہ دیتا ہے کہ لوگوں کا جو کام ہے وہ بہتر سے بہتر ہو، ان کے اندر سکلز ڈیولپ ہوں تاکہ وہ اچھا کام پریزنٹ کریں، اچھا کام پیش کریں، نہ کہ وہ اپنی جاب کو سیکیور کرنے کے چکروں میں رہیں۔ اسی طرح جو ایک لیڈر کی ایک اور جو خوبی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ترقی کی نئی نئی راہیں تلاش کرتا ہے اور لوگوں کے سامنے کھولتا ہے۔ وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کے کام کرتا ہے، وہ کامیاب لوگ جو ہوتے ہیں ان کو دیکھتا ہے، آبزرو کرتا ہے، ان کے ساتھ کام کرتا ہے، ان کے ساتھ ٹائم گزارتا ہے، اور پھر ایسے ٹولز اور ریسورس جو ہے وہ اپنی ٹیم کے لوگوں کو دیتا ہے تاکہ وہ آگے بڑھ سکیں۔ اسی طرح جو ایک لیڈر ہوتا ہے، عظیم لیڈر، وہ دوسروں کے اندر لیڈرشپ کی کوالٹی پیدا کرنے کے لیے اچھے قابل اور جو پوٹینشیل لیڈرز ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں، باصلاحیت لوگ ہوتے ہیں، ان کو وہ ریکروٹ کرتا ہے اور پھر ان کو اپنی ٹیم میں لے کے آتا ہے، ان کی ٹریننگ کرتا ہے اور پھر ان کو آگے بڑھنے کے مواقع دیتا ہے۔ اور جو لوگ اچھا پرفارم نہیں کرتے، اگر کوئی ایسے لوگ آ جائیں ٹیم کے اندر تو وہ ان کو ٹریننگ دیتا ہے باقاعدہ۔ اگر پھر بھی وہ نہ ہوں تو پھر جو بھی مناسب اقدامات کرنے ہوں، ان کو ٹرمینیٹ کرنا ہو یا جو بھی کرنا ہو، وہ پھر اپنے اس حساب سے دیکھتا ہے، ان کو ٹھیک کرتا ہے۔ ایسے لوگ جن کے اندر لیڈرشپ کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، ان کے اندر ان کی حوصلہ افزائی کر کے اور پھر ان کی پراپر کوچنگ اور ان کی پراپر ٹریننگ کر کے ان کے اندر بھی لیڈرشپ کی کوالٹی پیدا کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح چیپٹر نمبر 3 میں جو وہ بیان کرتا ہے کہ آئیڈینٹیفائی پوٹینشیل لیڈرس، یعنی باصلاحیت لوگوں کا انتخاب۔ تو اگر آپ اپنی کمپنی، اپنی آرگنائزیشن کے لیے ایک باصلاحیت بندے کا انتخاب کریں گے تو یقیناً اس کا اثر اس کمپنی اور اس آرگنائزیشن کے اوپر لازمی پڑے گا۔ اگر ایک لیڈر اپنے سے کم صلاحیت والے لوگوں کو ہائر کرے گا تو یقیناً اس کا اثر کمپنی کے اوپر لازمی پڑے گا، اس آرگنائزیشن کے اندر لازمی پڑے گا، اور زیادہ لوگوں کو ہائر کرنا پڑے گا جس کا امپیکٹ اور افیکٹ اس کمپنی کو بھی ہوگا اور ان لوگوں پر بھی ہوگا۔ تو ایک جو ہائی ڈیولپ لیڈر ہوتا ہے اس کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ کمپنی میں ایک اچھی جو ریسورس ہوتا ہے اس کو وہ لیتا ہے، جو اپنے سے بہتر ریسورس ہوتا ہے اس کو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ہائر کرتا ہے، اور پھر کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر 2 بندے ایسے جو ایوریج ورک کرتے ہوں ان کی جگہ اگر ایک ہی ایسا ریسورس ہائر کریں کہ جو ویل کوالیفائڈ اور ہائی ڈیولپنگ سکلز کے ساتھ وہ ہے بندہ، تو پھر ہوتا ہے کہ وہ بندہ ان 2 کی نسبت زیادہ پرفارم کرے اور زیادہ اچھا کام کرے۔ اور اسی طرح جب ایک لیڈر اپنے اچھے لوگوں کا انتخاب کرتا ہے تو یہ بات بھی مد نظر رکھتا ہے کہ وہ لوگ جن کا میں انتخاب کر رہا ہوں ان کے اندر اپنی ڈیولپمنٹ کا کتنا چارم ہے، وہ کتنی اپنی صلاحیت چاہتے ہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جو شخص اپنی خوبیوں کو بڑھانا چاہتا ہے، جو اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ چاہتا ہے، یقیناً جب وہ کہیں آگے چل کر ترقی کر کے کسی اعلیٰ پوسٹ پہ پہنچے گا تو یقیناً اپنے سے نیچے لوگوں کو بھی وہ کیا کرے گا کہ ان کی اندر صلاحیت پیدا کرے گا، ان کی بھی گرومنگ کرے گا اور ان کو بھی ایک لیڈر بننے کے مواقع میسر کروائے گا۔ اسی طرح ایک لیڈر جیسی کوالٹی شخص کو ہائر کرنا اور اس کے اندر لیڈرشپ کی کوالٹی پیدا کرنا، اس کے لیے کیا چیزیں دیکھنا ضروری ہیں؟ سب سے پہلے اس بندے کا کریکٹر یعنی کردار دیکھنا ہے، پھر وہ بندہ کتنا مؤثر ہے، اس کا جو پازیٹیو اگر ایٹیٹیوڈ ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ اس کا کتنا انٹریکشن ہے، کتنا وہ تعاون کرتا ہے، اور پھر وہ دوسروں کی کتنی وہ تعریف کرتا ہے، وہ اپنی پرسنل گرومنگ کے اوپر کتنی توجہ دیتا ہے، اس کے اندر کمیونیکیشن سکلز کتنی ڈیولپ ہیں، کتنا ویل ڈسپلنڈ ہے، کتنا وہ نظم و ضبط کا پابند ہے، اور اس کے اندر خود اعتمادی کتنی ہے، اور وہ اسٹیٹس کو کیسے
چیلنج کرتا ہے. تو یہ سب چیزیں ایک ہائی کوالیفائڈ ویل ڈیولپ لیڈرز لازمی دیکھتا ہے تاکہ وہ اچھے بندے کا اپنی ٹیم کے اندر انتخاب کر سکے. اسی طرح جو چیپٹر نمبر 4 ہے اس کا جو نام اسے رکھا ہے اس کا نام ہے نرسرنگ پوٹینشیل لیڈرز. یعنی اس چیپٹر کے اندر یہ بیان کرتا ہے کہ جو باصلاحیت لوگ آپ نے ہائر کیے ہیں ان کی پھر کیسے صلاحیتوں کو پالش کیا جائے, کیسے ان کو آگے لایا جائے, تو ان کی حوصلہ افزائی کی جائے. اور اس کتاب میں مصنف جو بیان کرتا ہے اپنے تجربات کی روشنی میں, وہ میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں. وہ لکھتا ہے کہ سب سے پہلے ایک لیڈر کو اپنے لیے ایک رول ماڈل چننا چاہیے, پھر جیسا اس نے رول ماڈل چنا ہے اس جیسا بن کے دکھانا چاہیے. اسی طرح اپنی غلطی کو وہ تسلیم کرے. ایک لیڈر ہے دوسروں کے سامنے اپنی غلطی کو اگر کیا اس نے تو تسلیم کرے, اور پھر دوسروں کے لیے یہ پیغام دے کہ اپنی غلطی کو کیسے درست کیا جائے. اور اگر دوسروں کو بورد الزام ٹھہرائے گا یا اپنی غلطیوں کو چھپائے گا تو اس کا امپیکٹ دوسرے لوگوں پہ اچھا نہیں پڑے گا. اسی طرح لوگوں کا اعتماد جو ہے یہ حاصل کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ لوگوں کا اگر آپ کے اوپر اعتماد نہیں ہے تو پھر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. اور اگر وعدہ خلافی, لگائی بجائی یا ڈبل فیس آپ کے ہیں تو یہ آپ کے لیے ایک زہر قاتل کی حیثیت رکھتے ہیں. پھر لوگ آپ پر اعتماد نہیں کرتے اور پھر آپ ایک اچھے اور مؤثر لیڈر نہیں بنتے اور اچھے لیڈرز کی ایک ٹیم بھی تیار نہیں کر سکتے. اسی طرح ایک لیڈر ہونے کی حیثیت سے آپ کو دوسروں کی صلاحیتوں پر یقین کرنا پڑے گا, کیونکہ جب آپ دوسروں کی صلاحیتوں پر یقین کریں گے تو ڈیفینیٹلی لوگ بھی آپ کے اوپر یقین کریں گے, اور پھر آپ کے پہ جب یقین کریں گے دونوں مل کے ایک اچھا انوائرمنٹ کریٹ کر سکیں گے. اسی طرح وقتاً فوقتاً اپنے جو لوگ ہیں, آپ کے سب آرڈینیٹس ہیں, آپ کے نیچے جو لوگ کام کر رہے ہیں, ان کی حوصلہ افزائی کرتے رہیں اور مستقل مزاجی کو اپنائیں. جتنا زیادہ آپ مستقل مزاج ہوں گے اتنا ہی آپ لوگوں کے لیے مؤثر ثابت ہوں گے. ہمیشہ پر امید رکھیں اور اچھی امید بانٹیں اور لوگوں کو پر امید رہنے کا عزم اور حوصلہ پیدا کریں ان کے اندر. اور جو عظیم لیڈر ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے سے متعلق جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں, اپنی جو ٹیم ہوتی ہے, ان کو ہمیشہ دوسروں سے ممتاز کرتا ہے. ان کے اندر وہ کوالٹیز پیدا کرتا ہے کہ جس پہ وہ عمل کر کے یا وہ نکھار پیدا کر کے ان کوالٹیز میں جو ہے نا وہ دوسروں سے ایک اچھا امپیکٹ دوسروں کے اوپر چھوڑیں اور ان سے ایک الگ پہچان اپنی بنا سکیں. انہیں انعام و اکرام سے نوازتا ہے اور پھر ایسا نظام قائم کرتا ہے جس سے وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. اسی طرح اس بک کے اندر جو اس نے نمبر 5 پہ جو چیز بیان کی ہے, چیپٹر نمبر 5 جو ہے وہ اس چیز کے متعلق ہے کہ ایکوپنگ پوٹینشیل لیڈرز, یعنی لوگوں کے اندر لیڈرشپ پیدا کرنے کے لیے ان کو جو میسر چیزیں ہوں وہ ان کو اویل کرے, ان کو ویل اکوپڈ کرے, ان کو وہ ساز و سامان مہیا کرے جس سے وہ اپنے اندر مزید بہتری پیدا کر سکیں. یعنی ان کی اچھی طرح سے ٹریننگ کرے, اور اس کے لیے ظاہر ہے 1-2 دن کو چاہیے نہیں ہوتا, ٹھیک ٹھاک ٹائم چاہیے ہوتا ہے. تو جتنا ٹائم ان کو ریکوائر ہو مناسب وہ ٹائم ان کو دے, اور ٹریننگ کے متعلق جتنے بھی لوازمات ہوتے ہیں وہ پورے کرے. اسی طرح کہ جب ایک مؤثر آپ ایک تیاری شروع کرتے ہیں, اور وہ تیاری اس وقت شروع ہوتی ہے جب ایک بندہ اپنے آپ سے اس طرح کے سوال کرتا ہے کہ میں اس آرگنائزیشن میں کیوں ہوں, اور میں اس آرگنائزیشن کے لیے, اس کمپنی کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہوں, اور میں اپنے آپ کو اس کمپنی میں رہ کے کس جگہ پر دیکھتا ہوں فیوچر میں. جب اس طرح کے کوسچن یہ بندہ اپنے آپ سے کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ ایک ڈیفرنٹ اور ایک مؤثر کردار جو ہے اس کمپنی کے اندر اپنا پلے کرتا ہے. اسی طرح اس کتاب کے اندر جو چیپٹر نمبر 6 ہے اس کے اندر وہ بیان کرتا ہے کہ ڈیولپنگ پوٹینشیل لیڈرز, یعنی باصلاحیت جو لیڈر ہوتے ہیں
ان کی ترقی میں کردار ادا کرنا۔ اگر آپ بطور لیڈر اپنے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں ان کو مزید تیار کریں گے، ان کے اندر مزید تیاری کر کے ان کو ڈیولپ کریں گے، تو یقیناً اس سے آپ کی لیڈرشپ کے اوپر بھی ایک غیر معمولی اثر پڑے گا۔ ایک عظیم لیڈر کے طور پر آپ اپنے سے متعلقہ لوگوں کی ڈیولپمنٹ کریں، چونکہ یہ ایک بہت محنت طلب، سخت محنت طلب کام ہوتا ہے، جس سے بہت سے لیڈر جو ہیں وہ انٹرسٹ شو نہیں کرتے، لیکن اگر آپ نے اپنے آرگنائزیشن کو آگے لے کے جانا ہے، آپ نے اپنے آپ کو آگے لے کے جانا ہے، تو آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا۔ اور اس کے لیے آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ کے جو لوگ ہیں، آپ کے متعلق جو لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، ان کی موٹیویشن کیا ہے، وہ کیا چاہتے ہیں۔ اور جب ایک مرتبہ آپ کو ان کی وہ موٹیویشن کا پتہ چل جائے تو پھر دیکھیں کہ آپ اس کی کیسے پروٹیکشن کر سکتے ہیں، اور جو لوگ وہ چیز چاہتے ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ جب آپ یہ دیکھیں کہ یار ان کی یہ موٹیویشن ہے اور یہ کر سکتے ہیں، اور ایک سالڈ پلان ہے ان کے پاس، ایک ویل ڈیولپ پلان ہے، تو یقیناً آپ ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ وہ آگے بڑھ سکیں۔ اسی طرح اس بک کے اندر جو چیپٹر نمبر 7 ہے اس کا نام ہے فارمنگ اے ڈریم لیڈر، فارمنگ اے ڈریم ٹیم آف لیڈرس، یعنی لیڈرز کی ایک بہترین ٹیم تشکیل دینا۔ تو ایک بندے کو لیڈر بنانا یقیناً یہ ایک منافع بخش عمل ہے، لیکن لیڈرز کی ایک ٹیم تیار کرنا یہ اس سے بھی زیادہ فائدہ مند کام ہے۔ ایک کامیاب ٹیم، یعنی ایک لیڈرز کی جب کامیاب ٹیم ہوتی ہے، اس کی کیا خصوصیات ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کی کیئر کرتے ہیں، وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ کون سی چیز ان کے لیے اہمیت کی حامل ہے، وہ ایک دوسرے سے ربط قائم کرتے ہیں، اکٹھے ہو کر وہ آگے بڑھتے ہیں، ترقی کی نئی نئی راہیں ایک دوسرے کے لیے کھولتے ہیں، وہ اپنے ذاتی مفاد کے اوپر اپنی ٹیم کے مفاد کو ترجیح دیتے ہیں، اور اگر کبھی ان کے اوپر کوئی مشکل مرحلہ یا کوئی مشکل وقت آن پڑے تو وہ ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں۔ یہ ایک عظیم ٹیم کی، ایک عظیم لیڈرز کی ایک پہچان ہوتی ہے۔ اسی طرح اس بک کے اندر جو چیپٹر نمبر 8 تھا اس کا نام ہے کوچنگ اے ڈریم ٹیم آف لیڈرس، یعنی مثالی لیڈرز پر مشتمل جو ٹیم ہے اس کے لیے کوچنگ کرنا۔ تو ایک ٹیم کو کیسے ایک مثالی ٹیم بنایا جائے اور ان کے اندر کون کون سی ایسی خصوصیات پیدا کی جائیں کہ کوچنگ کے ذریعے وہ ایک عظیم لیڈر یا ایک عظیم رہنما بن سکیں۔ تو سب سے پہلے اپنی ٹیم کے اندر ایک اچھے ممبر کا انتخاب کیا جائے۔ درست لوگوں کا انتخاب ہی ٹیم کے اندر لیڈرشپ کی کوالٹی پیدا کرنے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ اسی طرح تمام ٹیم ممبرز کو ایک پیج کے اوپر جمع کیے جائے، سب کو ایک باقاعدہ پلان دیا جائے، سب کو ان کا ٹارگٹ دکھایا جائے اور سب کو فوکسڈ کر کے اس ٹارگٹس کے اوپر لگا دیا جائے تاکہ مرحلہ وار وہ اپنے جو گول ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے وہ سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھتے رہیں۔ اسی طرح بحیثیت کوچ آپ کو اپنی ٹیم کی جو ترجیحات ہیں وہ بھی مد نظر رکھنی ہیں، اور مشکلات اگر کہیں پہ آتی ہیں تو باقاعدہ اس کا حل اور اس کے لیے تیاری بھی کروانی ہے، اور اسی طرح ان کی ایسی سپورٹ کرنی ہے جس سے وہ کامیابی کی طرف بڑھیں، اور اپنے ٹیم ممبر کی جو عزت نفس ہے اس کا بھی خیال رکھنا ہے اور ان کو ان کی نفسیات کے حساب سے ڈیل کرنا ہے، اور ہر ممبر کو یہ چیز دینی ہے کہ وہ اپنے فتوحات کا سلسلہ برقرار اور جاری رکھے، یعنی ایک مرتبہ کامیابی حاصل کر لی تو اس کے بعد بیٹھ نہ جائے بلکہ اپنی وہ کامیابی کا تسلسل برقرار رکھے تاکہ وہ ایک مزید عظیم سے عظیم تر اپنے آپ کو شو کر سکے۔ اسی طرح اس کتاب کے اندر جو چیپٹر نمبر 9 ہے اس کا نام ہے ریلائزنگ ویلیو ٹو اینڈ فرام لیڈرس، یعنی باہمی اقدار کا پایا جانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لیڈرز ہیں اور جو ایک لیڈرز کی ٹیم ہے دونوں
وہ کام کریں جو ایک دوسرے کے لیے فائدہ مند ہو، جو موجودہ وقت میں بھی اور آنے والے جو مستقبل ہے اس میں بھی ان کی زندگی کے اندر ایک ویلیو ایڈ کرنے والا ہو۔ وہ جس آرگنائزیشن کے اندر کام کر رہے ہوں، جس کمپنی کے اندر کام کر رہے ہوں، وہ اس کمپنی کے لیے فائدہ مند ہوں، تاکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے وہ ترقی کرتے جائیں اور ان کی زندگی میں ان کی لائف کے اندر کچھ ویلیو ایڈ ہوتی جائیں، ایسے ایسے ان کی آرگنائزیشن بھی آگے بڑھتی جائے اور وہ کام کرتی جائیں۔ اور جب کئی سال گزرنے کے بعد اپنے آپ کو جب دیکھیں تو پتہ چلے کہ وہ ایک عظیم اور ایک بہت اعلیٰ مقام تک پہنچ چکے ہیں، یعنی اپنی زندگی کے اندر ویلیو ایڈ کرنا، اور ان کی جو برتری ہو، جو ان کی ٹارگٹس ہو، وہ ان پہ واضح سے واضح تر ہوتے جائیں۔ اسی طرح جو اس بک کے اندر چیپٹر نمبر 10 ہے، اس کا نام ہے ریپروڈیوسنگ جنریشن آف لیڈرس، اور یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ آپ ایک لیڈرز کی نسل تیار کر کے جائیں۔ یعنی یہاں پہ بڑی زبردست اس نے بات کی ہے کہ ایک لیڈر جو صرف اپنے فالوورز تیار کرتا ہے تو وہ اس کی کامیابی ایک محدود حد تک رہتی ہے، لیکن جو لیڈر پیدا کرتا ہے اس کی جو کامیابی ہے وہ کئی سالوں بلکہ صدیوں تک محیط ہوتی ہے، اور یہی لوگ اور یہی قومیں اس رہتی دنیا میں اپنا نام اور پہچان رکھتی ہیں، جو کئی سالوں اور صدیوں تک یاد رکھی جاتی ہیں۔ ایک لیڈر جو بہت بڑی غلطی کر جاتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے جیسے اور اپنی جیسی شخصیت اور اپنے جیسے مزاج اور اپنی جیسی خصوصیات جیسے لوگ پیدا کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا، بلکہ لوگوں کو ان کی سکلز اور ان کے اندر جو خوبیاں ہیں اس کے حساب سے ان کو ڈیل کرنا ہے اور اس حساب سے ان کو لیڈر بنانا ہے۔ اور آخر میں وہ اسی میں جو چیز ایڈ کرتا ہے کہ ایک لیڈر کے لیے جو 3 ایسی اہم چیزیں ہیں جو ضروری ہیں اس کے لیے کرنا۔ نمبر 1 وہ کہتا ہے کہ یہ جو لیڈر ہے، یہ جو رہنمائی کرنا چاہ رہا ہے، اس کی حقیقی خواہش بھی یہی ہو اور یہ من و عن یعنی سچے دل کے ساتھ لیڈ کرنا چاہتا ہو۔ اور اس کے لیے نمبر 2 وہ کہتا ہے کہ اپنے اندر لوگوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ اچھے سے اچھے طریقے سے استوار کرے، اچھے تعلقات رکھے لوگوں کے ساتھ۔ اور نمبر 3 پہ وہ کہتا ہے کہ جو وہ لوگوں کے ساتھ کہتا ہے وہ خود بھی کرتا ہو، یعنی اس کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہ ہو۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے اندر ایک لیڈرشپ کی جو کوالٹیز ہیں اس کو ڈیولپ کرنا اور اپنے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں ان کے اندر، اپنی ٹیم کے اندر، آپ کی جو ٹیم ہے اس کے اندر جو لوگ ہیں ان کے اندر ایک لیڈرشپ کی خصوصیات ڈیولپ کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کرے گی۔ میرا یہ پیغام نہ صرف آپ اپنی ذات تک محدود رکھیں بلکہ اپنے ارد گرد لوگوں تک بھی پہنچائیں، تاکہ وہ لوگ بھی اپنے اندر یہ سکلز پیدا کر سکیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ میری اس بات پہ ضرور عمل بھی کریں گے اور آگے بھی پہنچائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔